آج ہماری نشست ہے حضرت مولانا خضر حیات بکروی صاحب، جو کہ جمعیت اشاعت توحید و سنت پاکستان کے مایہ ناز خطیب ہیں اور مناظر ہیں۔ تو آج ہم کریں گے ان کے ساتھ کچھ نشست اور کچھ سوالات۔ تو حضرت کیا حال خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا، آپ کے بارے میں کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ جمعیت اشاعت توحید و سنت خاص کر آپ کے بارے میں شخصی طور پر یہ کہتے کہ یہ تبلیغ کو نہیں مانتے جو مروج تبلیغ ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تبلیغ انبیاء اور دعوت الانبیاء، تبلیغ انبیاء اور دعوت الانبیاء کی امین جماعت اشاعت التوحید و سنہ ہے، اور اشاعت التوحید و سنہ کی دعوت و تبلیغ علی منہاج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہے، اور اسی کے ہم داعی ہیں، اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک مروجہ دعوت تبلیغ کا تعلق ہے، جس طرح ہمارے سبز پگڑیوں والے دعوت اسلامی کے بھائی ہیں، اسی طرح ہمارے رائے والے بھائی ہیں یا دیگر جتنی جماعتیں ہیں، تو ہم سب کے لیے اسی بات کی دعوت دیتے ہیں کہ بجائے اپنے اپنی شخصی فرقہ وارانہ دعوت کے خالص کتاب و سنت کی دعوت اور تبلیغ ہونی چاہیے، اور ہم سب ان حضرات کے سامنے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کا دعویٰ ہے کہ ہمارا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق اور آپ کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ جو جماعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق و منہاج کے مطابق دعوت تبلیغ کرے، ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، کیونکہ ہم خود اسی کے داعی ہیں، اور جو بھی منہج نبوت سے ہٹ کر اور سنت طریق سے ہٹ کر کوئی دعوت کرے یا تبلیغ کرے تو شرعاً وہ دعوت و تبلیغ نہیں بن سکتی، اس لیے ہم ایسی چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو وہ تو یہ نہیں کہتے کہ مطلب چلہ یا 4 ماہ یہی جنت کا ٹکٹ یا جنت کا معیار ہے، صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ منہج نبوت پر آنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے، جس طرح ہمارے مدارس میں کلاسز کے ایک طریقہ کار ہوتے ہیں، تو یہ چلہ 4 ماہ اور جو سروزہ کی ترتیب ہے، اجتماعات کی ترتیب، وہ اس کو صرف طریقہ کار کہتے ہیں، باقی فضائل وغیرہ وہ اللہ کے راستے میں مطلقاً نکلنے کا کہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کیا ہے۔ 13 سال آپ مکہ میں رہے، تو مکہ میں نماز کی موجودہ تفاصیل، زکوٰۃ کا موجودہ تفاصیل، یا حج، یا یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ ان کی تفاصیل مدینہ میں۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ مکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت کیا تھی؟ ان میں ظاہر بات ہے 3 اصل تھے، ایک عقیدہ توحید، رسالت اور قیامت، اور ان میں بنیادی چیز جو تھی وہ مسئلہ توحید تھا، اور توحید بھی خالصتاً نفی اور اثبات کے رنگ میں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ بھائی جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ویسے میں تو کسی خاص جماعت کی بات نہیں کر رہا، ہر وہ جماعت دیوبندیوں کے ہاں تبلیغی جماعت معروف ہے، بریلوی فرقہ کے ہاں دعوت اسلامی ہے، اسی طرح شیعوں کے ہاں ان کی اپنی جماعت ہے، قادیانیوں کے ہاں اپنی جماعت ہے، تو میں کسی خاص جماعت کی بات نہیں کر رہا۔ میری بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خالص توحید پہ مبنی ہے، 13 سال مکہ کی۔ اب جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے، ہمارا سوال ہے کہ ان کی دعوت وہی ہے؟ ایک دوسری بات آپ نے یہ کی کہ چلہ سے روزہ سال وغیرہ کو یہ لازم نہیں سمجھتے طریقہ کار، لیکن میرا سوال یہ عملاً یہی چیز ہے۔ اب ہم نے خود بھی جماعت کے ساتھ وقت لگایا،
ایک آدمی چلا لگا رہا ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، گھر قریب ہے، تو یہ حضرات کیا کہتے ہیں، ادھر نہیں جانا، چلا ٹوٹ جائے گا۔ یہ پابندی کہاں سے آ گئی؟ تو یہ تو پھر مقاصد بن گئے، طریقہ کار نہیں۔ اور اب جماعت جو تبلیغی جماعت ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بنائی ہوئی جماعت ہے، مولانا کے امت کی خیر خواہی کے جذبے میں کوئی اختلاف نہیں، مولانا نے بہت اچھا کام کیا، ہمارے اکابر نے اس جماعت کی سرپرستی کی اور اس جماعت نے بہت اچھا کام کیا، لیکن پہلے اس کے اوائل میں شر پر خیر غالب تھی، اور اب ان پر خیر کی بجائے شر غالب ہے، جن میں قرآن پاک کی مخالفت، جہاں درس قرآن ہو، انہوں نے اپنی فضائل اعمال کی دکان الگ بنائی ہے، اور اس میں باقاعدہ لڑائی ہے۔ ہمارے ترنول میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں، جہاں درس قرآن ہو یہ مخالفت کرتے ہیں، علماء اور مدارس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم تو ویسے بھی مسئلہ کے بیان میں بدنام ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ایک معتدل آدمی ہیں، ان کے خلاف آپ دیکھیں، ان کا بیان بھی نیٹ پہ آ گیا۔ مفتی ضرب علی خان، ان کے بیان بھی نیٹ پہ، اب تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی آ گئی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کی مخالفت، علماء مدارس کی مخالفت اور درس قرآن کی مخالفت، یہ تین چیزیں، یہ کس چیز کا تمہید ہے اور کس چیز کا طریقہ کار ہے؟ نمبر 2، ہم کہتے ہیں کہ رائے ایک عالمی مرکز ہے اور عالمی کتاب قرآن ہے، رائے میں درس قرآن کیوں نہیں ہے؟ نہ قرآن کا درس ہوتا ہے، نہ ترجمہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ادھر تو بہانہ کرتے ہیں کہ سارے ہر جگہ پہ عالم نہیں ہوتے، لیکن سوال یہ ہے کہ رائے میں تو عالم مقیم ہے، وہاں قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ دورہ ہونا چاہیے کہ عالمی مرکز میں عالمی کتاب ہو۔ تو وہاں پر بھی انہوں نے فضائل اعمال پکڑی ہوئی ہے، ادھر بھی فضائل اعمال پکڑی ہوئی ہے۔ پھر جو طریقہ ہے کہ اصل جو دین کی دعوت ہے وہ نہیں ہے، مشرکین مبتدئین کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، 11ویاں کھاتے ہیں، کل 40ویں میں جاتے ہیں، کیوں جی جوڑ پیدا کر رہے ہیں۔ تو کسی شریعت نے ہمیں بتایا کہ اپنے مذہب کو چھوڑ دو، عقیدے کو تباہ کر دو، بدعات میں ملوث ہو، دوسروں کا ایمان بچانے کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگاؤ۔ تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ اچھا، جہاں تک فضائل اعمال کی بات ہے تو فضائل اعمال میں آپ کے بیانات میں بھی ہیں، اور بہت سارے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اس میں ضعیف حدیث ہے۔ تو حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان ضعیف حدیث کے بارے میں سند میں لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ اور جہاں پر درس قرآن کی بات ہے تو ٹھیک ہے، وہاں درس قرآن نہیں ہوتا، لیکن ہر بیان میں قرآن کو تو پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی آیات سے وہ بیان کرتے ہیں، اور مطلب قرآن کی مخالفت میں بھی کوئی بات نہیں ہوتی۔ باقی وہاں کا جو مدرسے لازمات ہے وہاں پر ترجمہ سب کچھ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا رہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ پورے ملک میں، ہم پورے ملک میں چلتے ہیں، جہاں درس قرآن ہے، ہمارے رائے والے ساتھی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، ہر جگہ پہ مخالفت کرتے ہیں، بلکہ میاں والی میں اور چند ایک ایسی مساجد ہیں کہ ادھر درس قرآن ہو رہا ہے، انہوں نے مقابل میں فضائل اعمال پکڑی ہوئی ہے۔ ایک منٹ میری بات پوری ہونے دو۔ مقابل میں اب کم از کم یہ ہے کہ بزرگوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ شاید ان کی اوپر سے تربیت ہی ایسے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ابھی تبلیغی جماعت کے طارق جمیل ہے، یہ ابھی میں نے ان کا ایک بیان سنا ہے، آپ بھی سن لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جو طارق جمیل نے بکواس بازی کی ہے، کوئی یہودی بھی نہیں کر سکتا، کوئی رافضی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے پہلے بھی ایسے بیان آتے رہے۔ اب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا کہ آپ نے فرمایا نواب کی بیٹی، نواب دی بچی، نواب کی بیٹی، اور اس طرح کے ایسی بے ادبی پر اور گستاخانہ گفتگو کہ دنیا کا عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی تربیت ہے۔ قرآن کے جب قریب نہیں آئیں گے، صحیح سنت کے قریب نہیں آئیں گے، اس کی مخالفت کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہر بیان میں قرآن بیان کرتے ہیں، قرآن کہاں بیان کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور 20 جھوٹ بولتے ہیں۔ جہاں تک رہ گیا فضائل اعمال، فضائل اعمال میں صرف ضعیف حدیث نہیں، فضائل اعمال میں خالص جھوٹ بھی ہے،
بڑے بڑے جھوٹ ہے، اور اس میں بعض روایات کے متعلق حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے سندہ ضعیف وغیرہ. تو اب جو پچھلے حضرات ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کو بتائیں. ایک تو یہ بتائیں یہ فضائل کی کتاب ہے، عقائد کی نہیں. عقائد اور فضائل میں فرق ہوتا ہے. انہوں نے اب اس کو عقائد کی کتاب سمجھا ہوا ہے. تو دوسری بات ہے کہ یہ نشاندہی کریں کہ بھائی یہ چیزیں ٹھیک نہیں. اسی فضائل اعمال میں آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا. اب یہ صاف قرآن کے خلاف ہے. آپ قرآن پڑھیں، سورہ اعراف میں کیا ہے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا. قرآن صاحب اسی فضائل اعمال میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک. اب یہ قرآن کی 20 آیات کے خلاف ہے، اور یہ یہودیوں سے کام چلا. شاہ عبد العزیز نے اسراء عشری میں اس کی وضاحت کی ہے. اسی طریقہ سے بے شمار ایسی چیزیں فضائل اعمال، فضائل صدقات میں جائے، فضائل درود میں جائے. فلانے آدمی کو جناب روٹی نہیں ملتی تھی اور آپ کی قبر پہ گیا، اس نے روٹی مانگی، 2 چپاتیاں مل گئیں. فلانے کا کرایہ ختم ہو گیا، آپ کی قبر پہ گیا، اتنا کرایہ مل گیا. اب یہ چیزیں جب عوام الناس میں آئیں گی تو وہ توحید پہ آئیں گے جب قبروں کی طرف، مزاروں کا پوجا کی طرف جائیں گے. تو ہمارا اصل جو بنیادی نقطہ ہے وہ آپ سمجھے. ہم کہتے ہیں دعوت اور تبلیغ وہ ہے جس کا نصاب قرآن ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی وہی اختیار کرے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا. اب جتنے یہ پٹھان ہمارے ساتھی ہیں عوام الناس، تو یہ یہاں تک پہنچ گئے، انہوں نے ایسے فضائل بیان کیے کہ صحابہ چلے لگاتے تھے. صحابہ، ہمارا ایک طالب علم تھا جہاں وہ گھر گیا، اس نے باپ کو اتنی بات کی کہ ابو جی صحابہ چلے اور سے روزے نہیں لگاتے تھے، یہ تو بعد کی ترتیب ہے. باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا. اس نے کہا اچھا سارے صحابہ چلے لگاتے، سے روزے لگاتے، سال اندرون سال بیرون. تو اب انہوں نے پورے دین کا نقشہ ہی یہ پیش کر دیا کہ عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. تو بہرحال ہم کہتے ہیں کہ اس طرز پہ چلنا، اگر چلہ سے روزہ سال کو مقصود نہ سمجھا جائے، اپنی طرف سے کوئی وجودات نہ لگائی جائیں، اور قرآن بیان کیا جائے، سنت بیان کیا جائے، شرک کا رد کیا جائے، بدعات کا رد کیا جائے، تو ایسی تبلیغ کے ہم خود کرنے والے ہیں اور ہم اس تبلیغ کو مانتے ہیں. جہاں تک درس قرآن کو منع کرنے والی بات ہے، لازمی طور ہے کہ یہ انفرادی باتیں ہوتی ہیں، اور وہاں سے بزرگوں کی طرف سے ان کو یہ ہدایت نہیں ملتی. وہاں بزرگوں کی طرف سے تو مطلب ہر عالم کی بات سننا، ان کے بیانات میں سننا. جس ٹائم مطلب ہدایت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وہاں کے درس کا ٹائم بھی معلوم کر لیں، اگر درس ہو تو وہاں اس وقت آپ بیان نہ کر لیں. لیکن انفرادی طور پر کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، یا جیسے طارق جمیل صاحب کی کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر یہ ساری چیزیں بھی ہٹ جائے اور رسومات میں جانا، جس طرح 40 وغیرہ میں جانا، یہ چیزیں بھی نکالی جائے، تو پھر جو مروجہ تبلیغ ہوگی اس کے بارے میں مطلب آپ کی حمایت ہوگی. بھائی دیکھیں، مروجہ تو ہم کسی چیز کے قائل نہیں. مروجہ رسوم و بدعات میں آتی ہے مروجہ چیزیں. ہم اس دعوت تبلیغ کے قائل ہیں جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس کا نصاب قرآن ہے. اور اس کے علاوہ کسی بہانے سے بھی اگر کوئی محنت کر رہا ہے تو اس کو ہم نہ دعوت کہتے ہیں نہ تبلیغ کہتے ہیں. اس کو آپ ترغیب کہہ لیں، ترہیب کہہ لیں، کوئی اور عنوان دے. آپ دیکھیں، دعوت بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ قرآن کی ہے. اچھا، پھر ایک بات یہ بھی تعجب والی ہے کہ دعوت و تبلیغ کافر کو، ان کے مذہب میں کافر کو ایمان کی دعوت نہیں دینی. ہندو، سکھ، مجوسی، عیسائی، یہودی، اس کو آپ ایمان کی دعوت نہیں دے سکتے. تو وہ کون سا اسلام ہے جو ان مذاہب باطلہ کو اسلام کی دعوت سے روکے؟ پیغمبر کریم کی دعوت یہی تھی کہ یہودیوں کو دعوت نہیں دینی. وہ تو یا اہل الکتاب، نصارہ کو دعوت نہیں دینی، سب کو دعوت دی. یا ایھا الناس، پوری کا پیغمبر کریم کی نبوت سب کائنات کے لیے، اور آپ کی دعوت بھی سب کے لیے. اور ہمارے ان بھائیوں کی کہتے ہیں کہ کافر کو دعوت نہیں دینی، ہماری تو ہے مسلمانوں کو دعوت. جب مسلمانوں کو دعوت ہے نا، پھر دعوت تبلیغ نہ کہو، پھر ترغیب و ترہیب کہو. تو اپنے دونوں ناموں کا فرق. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ جو خرابیاں پیدا ہو گئی، ان کو ختم کر کے، اور اصل جو نصاب قرآن والا موجود ہے، جب تک وہ نصاب کی تبلیغ نہیں ہوگی تو یہ خرابیاں اٹھ ہی نہیں سکتی.
لیکن ایک بات یہ سوچنی چاہیے ہمارے ان بھائیوں کو کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تعلیم بھی قرآن کی دی، تبلیغ بھی قرآن کی، واعظ بھی ذکر بالقرآن قرآن کے ساتھ کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولویوں نے تزکیے کی کتابیں تصوف کی اور بنا دی ہیں، دعوت کی اور بنا دی ہیں، اور کیا کیا انہوں نے تقسیم کی۔ تو کیا قرآن کافی نہیں تھا دعوت تبلیغ کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے اور تزکیہ کے لیے؟ پیغمبر کریم کے تزکیہ والی کتاب قرآن ہے، دعوت والی کتاب قرآن ہے۔ تو یہ ساری پارٹیاں جو قرآن کو چھوڑ چکی ہے اور انہوں نے اپنے اپنے نصاب بنائے، چاہے وہ اب ہماری کہلوائیں یا کسی اور کی، تو ہم ایسی روش کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے۔ اچھا، موجودہ جو جمعیت علماء اسلام کی جماعت ہے ان کے ساتھ آپ لوگ کا اختلاف رہتا ہے، تو وہ کوئی عقائد کا اختلاف ہے یا موجودہ نظام جمہوری اور سیاسی وجہ سے ہے؟ جہاں تک مسئلہ ہے صرف جمعیت کی بات نہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو نظام محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ طریق محمدی سے آ سکتا ہے۔ جہاں پر بھی بات وہی ہے، دعوت تبلیغ بھی پیغمبر کے طریق پہ اور نظام محمدی کا نفاذ بھی آپ کے طریق سے آئے گا، اور اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ جو غیر اللہ کی حاکمیت ہے اس کی نفی کرنا، توحید فی الحاکمیت ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں کہ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پہلے طاغوت کا انکار ہے، پھر ایمان باللہ کی بات ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ موجودہ جو جمہوری مغربی جمہوری نظام ہے، یہ اسلامی فکر اور اسلامی سوچ کے متصادم ایک طاغوتی نظام ہے۔ اب اس طاغوتی نظام میں مولانا ہوں یا عمران خان ہوں یا ان کے جتنے اخوات ہوں، جتنے بھی مغربی جمہوریت کے غلام ہیں، تو وہ طاغوت کے غلام ہیں اور ہم محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ ہمارے سب فتاوی میں موجود ہے، سب کتابوں میں موجود ہے، رسائل میں موجود ہے کہ ایک اہل حق کی جو فکر ہے کہ طاغوتی نظام کا جس عنوان سے بھی کوئی مددگار اور معاون ہو تو ہمارا اس سے اختلاف ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان کی بات نہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے آپ خود بیان سن لیں، میں نے ان کے کئی بیانات سنے، وہ قرآن پاک کی آیات کو اپنے اس موجودہ نظام پہ فٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں، ایک تو چلو تعبیر کر لیتے کہ جب تک متبادل نظام نہیں ہماری مجبوری ہے تو پھر بات، لیکن وہ تو اس کو اپنا مقصد زندگی بنا رہے ہیں، اور پھر یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہماری یہ قربانی ہے وہ قربانی ہے۔ اور اس کا پھر آپ نتیجہ بھی دیکھ لیں کہ آپ حضرات کل تک یہ سارے کہتے تھے عورت کی حکمرانی نہیں، آج آپ دیکھ لیں مولانا کی ایک عورت دائیں طرف کھڑی ہے، ایک بائیں طرف، اور مولانا درمیان میں کھڑے ہیں۔ تو اس طریق سے اسلام آئے گا؟ جہاں تک عورت کی حکمرانی کی بات ہے تو مولانا صاحب نے خود کبھی بھی نہیں کہا کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، کچھ اس کی جماعت کے بندوں نے کہا، کبھی اس نے خود نہیں کہا۔ اور اب بھی وہ عورت کی حکمرانی کے، یہ نہیں کہ وہ اس کو کوئی وزیر اعظم مانتے ہیں، صرف جلسوں میں اس کے اپنی پارٹی کے قائدین میں سے ہیں۔ یہ تو آپ نے بہت خوب بات کہی۔ آپ مولانا سے لکھوا لیں کہ عورت کی حکمرانی جائز ہے، پھر ہم دیکھیں وہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ لوگوں نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، تو انہوں نے کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا، اور سمجھتے بھی یہی ہے۔ اب تو زندہ ہے نا، اب ان سے ذرا پوچھ کے آئے کہ عورت کی حکمرانی جائز ہے یا نہیں، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے۔ صحیح۔ اب یہ جو دو غیر محرم زنانیاں مولانا کے اردا گرد کھڑی ہیں، دائیں اور بائیں، مولانا سے پوچھو یہ کس اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے؟ وہ تو ان کی جماعت کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس متبادل نظام نہیں ہے، اگر کوئی متبادل نظام لے تو ہمیں اس دن چھوڑ دیں گے۔ متبادل نظام نہیں ہے، لیکن متبادل بیویاں تو موجود ہیں نا ان دو زنانیوں کے نام، تو متبادل نظام تک وہ جو ان کی اپنی بیویاں ہیں، ان دو عورتوں کے متبادل ہیں، مولانا کو بھی کہو فی الحال انہی پہ گزارا کرو، ان کو چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔
اچھا، تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام میں بھی اختلاف رہا ہے، فقہا میں بھی اختلاف رہا ہے، اور اس طریقے سے علماء دیوبند میں بھی ہمیشہ اختلاف رہا ہے، کسی نے ایک رائے ظاہر کی، کسی نے دوسری، لیکن کسی عالم کا نام یا مطلب آپس میں کوئی تبرہ نہیں کیا. تو آپ کے بارے میں آپ ناراض بھی نہ ہو اس بات سے، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تبرہ بہت زیادہ کرتے، تو اس کا بہت اچھی بات ہے. یہاں آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ حضرات صحابہ، ائمہ، علماء دیوبند میں اختلاف رائے رہا، لیکن سوال ہے کن مسائل میں؟ عقائد کے مسائل میں؟ ہرگز نہیں. کسی صحابی کا دوسرے صحابی سے عقیدے میں اختلاف نہیں. 4 اماموں میں سے کسی امام کا دوسرے کے ساتھ عقائد کا اختلاف نہیں ہے. جہاں عقائد کی بات آئی تو صحابہ نے زبردستی انداز میں رد کیا، ائمہ نے زبردست انداز میں رد کیا، سلف صالحین نے زبردست انداز میں رد کیا. ہماری جو بات چل رہی ہے ان مذاہب کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا عقائد میں اختلاف ہے. تو اختلاف فی العقائد کو برداشت کرنا اپنا ایمان گوا دینے کے مترادف ہے. جہاں ہوتا ہے فروعات میں اختلاف، تحقیقات میں اختلاف، تعبیرات میں اختلاف، تو اس اختلاف میں استاد شاگرد سے کر سکتا ہے، شاگرد استاد سے کر سکتا ہے. امام ابو یوسف، امام محمد اپنے استاد سے کرتے ہیں، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، یہ سارے بزرگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، علماء دیوبند ایک دوسرے سے کرتے ہیں. تو جو تعبیری اختلاف ہو، فروعی عملی اختلاف ہو، اس کی اسلام میں گنجائش ہے. اور جہاں بدعت سنت کی بات ہو، شرک اور توحید کی بات ہو، عظمت صحابہ کی بات ہو، ختم نبوت کی بات ہو، یعنی عقائد کا مسئلہ ہو، تو اس میں نرمی کرنے والا خود بے دین ہے اور اس کا دین سے تعلق نہیں. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تبرہ کرتے ہیں. تو میرا سوال ہے کہ ہمارے کوئی وہ لفظ بھی لاؤ جس میں تبرہ ہو. مشرک اور بدعتی اور باطل کو تبرہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آج کل لوگوں کے اخلاق کے معیار کچھ اور ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مولویوں کے بارے میں فرمایا مثلہم کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے والی ہے. مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے والی ہے. اولئک هم شر البریہ، سارے جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. تو اب اس کو کیا نام دیں گے کہ یہ اخلاق کے خلاف ہے؟ یہ تو قرآن ہے. تو جو علماء ان کے لیے پھر صحیح القابات استعمال کرتے اور ان کو مسلمان سمجھتے، صحیح العقائد سمجھتے ہیں، تو یا خاص کر اشاعت میں اس سے بھی بہت سارے علماء ایسے ہیں جو جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیتے ہیں، عقیدت بھی ان کے ساتھ دیتے ہیں، اور اس جمہوری نظام کو مانتے ہوئے بھی وہ ساتھ دیتے ہیں. اور اس طریقے سے جیسا آپ کا بیان مولانا زاروی صاحب کے بارے میں ہے، تو ان کو بھی وہ بہت سارے اشاعت کے لوگ بھی ایسے ہیں علماء جو ان کو بھی صحیح مانتے، تو ان کے بارے میں پھر کیا رائے ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ایک بات کی بہت اچھی، الدین لا یعرف بالرجال والرجال یعرف بالدین. اگر کوئی اپنے آپ کو اشاعت کی طرف نسبت کر کے اہل بدعت اور اہل شرک کوئی بھی ہو، کسی خاص جماعت کی بات نہیں، کوئی بھی اہل الہاد، اہل بدعت، اہل شرک ہو، ان کی تعریفیں کرتا ہے اور ان کو القابات دیتا ہے، تو وہ ظاہر بات ہے کہ شریعت کے سراسر منافی ہے، چاہے وہ اشاعتی کہلوائے یا کوئی اور کہلوائے. جماعت یا دھڑے بندی میں آ کر افراد کا دفاع نہیں ہوتا، جماعت ایک نظریے کا نام ہے. تو اب یہ جو آپ ہزاروی صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو ہزاروی صاحب کو تو مولانا سرفراز خان صفدر، امین اکاڑوی، مولانا یوسف لدھیانوی، ڈاکٹر عبدالواحد لاہور والے اور قاضی مظہر حسین تک، یہ سب نے کہا کہ یہ احمد رضا سے بڑا بدعتی ہے. تو اب ان کو تو اپنے بھی بدعتی کہہ رہے ہیں. تو اب اگر کوئی اشاعتی تعریف کرتا ہے تو اس اشاعتی کی ہم بے غیرتی سمجھیں گے اور مذہبی دیوسیت سمجھیں گے، وہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ نہیں ہوگا. اچھا، جمعیت علماء اسلام کی جو تاریخ بیان کی جاتی کہ اس کی بنیاد بھی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، لازم بات انہوں نے اس نظام کے ہوتے ہوئے یہ بنیاد رکھی تھی، تو پھر ان کے لیے کیا رائے ہے؟ آپ یہ ذرا کفایت المفتی وغیرہ پڑھ لیں. یہ جو موجودہ جمعیت علماء اسلام ہے، یہ جمعیت علماء ہند جو علماء کی محنت تھی اس پر پانی پھیرنے کے لیے بنائی گئی ہے.
اور یہ جو موجودہ جمہوری مغربی جمہوری طاغوتی نظام کو کندھا دینے، اس کو ایمان سمجھنے، اس پر قربانیاں دینے، اس پر آیات و احادیث کو فٹ کر کے لوگوں کو ووٹوں کی ترغیب دینے اور اس نظام پہ لگانا، یہ اس سے تمام اکابرین دیوبند بھی بری و ذمہ ہیں اور تمام اہل ایمان بھی بری و ذمہ ہیں۔ اچھا، عوام کے بارے میں ایک سوال پوچھنا ہے کہ اکثر عوام پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، کس مولوی کے پیچھے چلے، تو علماء ان کو یہ جواب دیتے کہ آپ قرآن پڑھیں، اور یا علماء کو دیکھ کے جو قرآن اور سنت کے اوپر چلنے والے ہیں ان کو دیکھ اور ان کے پیچھے چلے۔ لیکن ہمیشہ ظاہر بات ہے جتنے بھی علماء ہیں، علماء کی شکل میں ہیں، مطلب وہ جمعیت علماء اسلام ہو یا شاہ توحید و سنت ہو یا تبلیغ حضرات سے تعلق رکھنے والا ہو یا کسی اور جماعت سے، تو لازم بات ہے سب قرآن اور حدیث ہی پڑھاتے، لیکن وہی قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے ان کو اپنی اپنی جماعت کی طرف بلاتے، تو پھر اس میں عوام کہاں چلے جائے؟ بہت اچھا، یہاں پر مختصر بات تو یہ ہے کہ اصل بات عوام ہو یا علماء، حق کی تلاش بغیر قرآن کے ناممکن ہے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عامی ہو، کیونکہ قرآن ہدی للناس ہے، ہدی للعلماء نہیں ہے، ہدی للناس سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر عوام تھوڑی سی سچائی کی طرف ہے تو مسئلے سارے سیدھے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی نہیں سنتا، اس پہ ہم کہتے ہیں سورہ فاتر 22واں پارہ آیت نمبر 22، ما انت بمسمع من فی القبور۔ اب اس کے مقابل چاہے راونڈی ہوں یا جمعیت علماء اسلام ہوں یا بریلوی ہوں یا شیعہ ہوں، یہ جتنے فرقے ہیں وہ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم آیت نمبر پارہ نمبر بتا رہے ہیں، اس کا ترجمہ کسی قرآن کا دیکھ لو، اور ان سے ہمارا سوال ہے آپ بھی ایسی آیت بتا دیں جس کا مطلب وہ مردے سنتے ہیں، یا جس کا مطلب وہ اور نہیں تو انبیاء سنتے ہیں۔ پارہ نمبر، سورت نمبر، آیت نمبر وہ بھی بتا دیں، پتہ چل جائے گا۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں نہیں جی روایات میں جو آتا ہے، تو اب ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کا فرمان قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ جب قرآن کہتے ہیں نہیں سنتے، تم کن کی روایات پیش کر رہے ہو؟ تو اگر عوام آپ ہوں کوئی بھی ہو اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہے تو چند دنوں میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ہم سے کہیں یہ آیت نمبر تو بتاؤ، ان کو بھی کہیں پتہ ہے، ترجمے والے قرآن موجود ہے۔ اصل میں عوام الناس اس کو یہ شعور ہی نہیں دیا گیا کہ قرآن کی طرف آؤ، ان کو شعور ہی یہ ملا ہے کہ فلانے پیر کی طرف جاؤ، فلانی جماعت کی طرف جاؤ، فلانی کتاب کی طرف جاؤ۔ تو ہماری اشاعت التوحید و سنہ کی یہ دعوت ہے، اور ہم نے سینکڑوں آدمیوں کو یہ نسخہ بتایا کہ آپ اس طرح کریں، ایک تو ترجمے والا قرآن دیکھیں، اگر خود پڑھا ہوا نہیں اپنے کسی عزیز رشتہ دار جو پڑھا ہو اس کو کہو ترجمہ ایک رکو ذرا ترجمہ کر کے دو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی مولوی مسئلہ بیان کرے اس کو کہو کہ قرآن سے پیش کرو۔ ہم کہتے ہیں ہم پیش کر رہے ہیں، میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ ایمان نام ہی طاغوت کا انکار ہے، اور اس پہ قرآن کی بے شمار آ جاتے۔ اب جو مغربی جمہوریت ہے، قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ لا حاکم الا للہ، اور اس کی پہلی بنیاد ہے کہ حاکمیت عوام کی ہے، عوام مختار ہے۔ اب اس پر کوئی آیت ہے تو جی پیش کریں، جمہوری ہے، جمعیت والوں کو کہو اس پہ کوئی آیت لاؤ یا کوئی۔ تو قرآن تو فرقان ہے، ہو نہیں سکتا کہ قرآن 2 پہلو چھوڑے۔ جو مسائل عقائد کے ہیں قرآن نے کلیئر کٹ فیصلہ کیا ہے۔ صرف ہماری سستی یہ ہے کہ ہم پگڑیوں سے گھبرا جاتے ہیں اور بڑے پیٹوں سے گھبرا جاتے ہیں، یہ بڑا پیٹ ہے تو بڑا مولوی ہے، بڑا پگڑی ہے تو بڑا مولوی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کے خلاف کون بات کر سکتا ہے؟ کیونکہ جی اتنا بڑا پیٹ بھی ہے اور اتنا بڑا بزرگ بھی ہے ان کے خلاف۔ لیکن وہاں جو پیغمبر کی تربیت ہے تو ایک لمبے ہاتھوں والا کھڑا ہو گیا، مشہور حدیث کا واقعہ ہے، اور اس کہتے ہیں اکو سیرت الصلاۃ و ہم نسیتا یا رسول اللہ، آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ نے کہا کل ذالک لم یکن، دونوں نہیں، انہوں نے کہا ایک ہو گئی ہے، یا آپ بھولے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے۔ تو کیا ان حضرات سے کسی کی جرات ہے یہ پوچھنے کی؟ ابھی جو کام مولانا کرتے ہیں سارے جمعیت والے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے ہیں۔
لیکن الحمدللہ ہمارا کوئی اشاعتی پٹڑی سے اترنے لگے ہم اس کی بھی خبر لیتے ہیں، اور کوئی دوسرا اترنے لگے، اور یہی ہماری حقانیت کی دلیل ہے کہ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ اشاعتی کہلوانے والا ہے، یہ فلانا کہلوانے والا. جو غلطی کرے گا ہم اس کی غلطی کو سمجھائیں گے، اگر نہیں سمجھے گا تو ہم عوام کو بتانے پہ ضرور یہ کریں گے کہ لوگ اس کے پیچھے لگ کے گمراہ نہ ہوں. اچھا، اکثر لوگ جمعیت اشاعت توحید و سنت کے بارے میں یہ کہتے کہ یہ عذاب قبر کو نہیں مانتے. یہ تو یہ سوال میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ کچھ سوالات احمقانہ انداز میں اس لیے کہ وہ عوام اور کوئی مسئلہ نہیں، ماشاءاللہ. فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو عذاب و ثواب قبر کا مطلقاً منکر ہے وہ کافر ہے. وہ کہتے ہیں جو عذاب و ثواب قبر کا منکر ہے وہ بدعتی ہے. ہم کہتے ہیں جو عذاب و ثواب منکر ہے قبر کا منکر ہے وہ کافر ہے. تو اب خود اندازہ لگا لیں وہ مانتے ہیں یا ہم مانتے ہیں. ایک نمبر دو یہ ہے کہ عذاب و ثواب قبر حق ہے، اور اس کی کیفیت متشابہات سے ہے. اس کی کیفیت، پوری کیفیت اللہ ہی جانتا ہے. لا یعلم کنہہ الا اللہ، جس طرح اور متشابہات ہے. تو ان لوگ، میں آپ کو ایک چھوٹا سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ حق اور باطل سمجھ جائیں گے. ہم نے جب بھی کسی فرقے کے خلاف کوئی بات کی تو ہم نے ان کا عقیدہ بیان کر کے رد کیا ہے. اور ہمارے خلاف جتنے فرقے ہیں جب بھی انہوں نے ہمارے خلاف بات کی تو انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا اور ہمارے ذمہ لگایا اور پھر اس کی تردید کرنا شروع کی. اب کبھی کہیں گے عذاب قبر کے منکر ہے، ہم کہتے ہیں عذاب قبر کا منکر کافر ہے. پھر کہتے ہیں حیات الانبیاء کے منکر ہے، ہم کہتے ہیں حیات الانبیاء حیات شہداء کا منکر کافر ہے. پھر کہتے ہیں یہ صدقہ خیرات کے منکر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ دعا کے منکر ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہتان ہے. ہم دعا مانگتے ہیں لیکن سنت کے مطابق، صدقہ خیرات کے لیے ہم قید لگاتے ہیں سنت کے مطابق. عذاب و ثواب قبر حق ہے، اس کی کیفیت مفوض اللہ متشابہات سے. اور جہاں تک بات ہے حیات الانبیاء حیات الشہداء وہ حق ہے، لیکن جو قرآن اور سنت میں بیان ہوئی ہے وہ حق ہے. نہ یہ حیات دنیاوی اور یہ المحند والے مولوی اور فضائل اعمال والے مولوی اور یہ ڈاگئی والے ملا، ان کی تشریحات ہم نہیں مانتے. جو قرآن و سنت میں حیات شہداء کی کیفیت ہے، حیات انبیاء کی کیفیت ہے، تو اس کو کون مسلمان ہو کر انکار کر سکتا ہے؟ آخر میں عوام کو اور خاص کر طلباء کرام کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز ہے، اگر اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں اور حق کو تلاش کر کے حق پہ رہنا چاہتے ہیں تو قرآن مقدس کو سینے سے لگاؤ. اور قرآن مقدس یہ واحد کتاب اور کسبٹی حق کی ہے، اور واحد وہ نصاب ہے جو نری ہدایت ہے، سارا حق ہے. اور قرآن مقدس کے موافق بعض چیزیں جتنی ہیں ان کے لیے معیار قرآن ہے. روایات ہوں ان کے لیے بھی کسوٹی قرآن ہے. کتابیں ہوں، بزرگ ہوں، تو سب سے اول نمبر آج جس چیز کی ضرورت ہے قرآن پاک کو سمجھا جائے اور قرآن مقدس کو اپنی ہدایت کا مینار کے طور پر اور ہدایت کے نصاب کے طور پر قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے حضرت مولانا خضر حیات بکروی صاحب جو جمعیت اشاعت توحید و سنت کے مناظر اور مایہ ناز خطیب ہیں. السلام.